السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کل کافی زیادہ تحریک انصاف کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ کس نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں جائے گی، آپ کا سر کیا اس معاملے پر کہنا ہے؟ دیکھیے یہ کور کمیٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کیونکہ خان صاحب تو پابند سلاسل ہیں۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، خان صاحب یہی چاہتے تھے کہ سنی اتحاد کونسل میں جانا چاہیے۔ دیکھیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے انٹرنل باتیں معلوم ہے تو مناسب نہیں ہے۔ آپ کو نہیں وہ معلومات ہیں اس کی؟ بات نہیں، میں اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، یہ ہمارے پارٹی کے انٹرنل مینجمنٹ کا معاملہ۔ لیکن سر یہ تو ہے نا کہ اس سے پی ٹی آئی ورکر کو، ووٹر کو بھی نقصان ہوا، جو پی ٹی آئی اچھی خاصی جیت رہی تھی، اس سے نقصان تو ہوا نا پھر؟ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ ہمارے جو ووٹس تھے وہ چرا لیے گئے، ہماری سیٹیں چرا لی گئیں، اور اس وقت تک تو ابھی سنی اتحاد نہیں آیا تھا نا میدان میں، تو اس لیے اس وقت تو پی ٹی آئی کے ہی نامینیٹڈ لوگ تھے، تو ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے، جو ہم سے سمبل چھینا گیا، اس کا ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں، اور مزید الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی بدنیتوں کی بنیاد پر ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ اچھا سر، اب یہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے؟ ابھی تک تو کوئی الیکشن بھی صاف نہیں ہوئے ہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، دوسری جانب یہ جو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بنی ہوئی ہے یہ کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ 5 سال پورے کرے گی؟ 5 سال تو بہت ہے، میں تو سمجھتا یہ 5 مہینے نہیں نکالنے والی، کیونکہ یہ تو ناجائز حکومت ہے، ان کی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے، کریڈیبلٹی تو بعد میں آتی، سب سے پہلے تو کوئی چیز جائز ہونی چاہیے، یہ پیدا ہی ناجائز ہوئی ہے حکومت جس کو ہم کہتے ہیں لیجیٹمیٹ، تو یہ لیجیٹمیسی ہے نہیں، یہ کس طرح سے اپنے آپ کو، ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اس سے قوم کو کے پی کتنی کا دیر بھی الیکشن یہ سمجھ کہ وہ بھی رگ ہوا کہ وہ ٹھیک ہے؟ وہاں بھی رگنگ ہوئی، لیکن وہاں پھر بھی نسبتاً آر او جو تھے وہ کچھ نہ کچھ ان کے ضمیر تھے۔ پنجاب میں تو پوچھے ہی نہ، جو جی چاہے کروا لیتے ہیں، وہاں پھر بھی لوگوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی باضمیر شخص ملتے ہیں بیوروکریسی میں بھی۔ سر مریم نواز پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر ہیں، کیا لگتا کس طرح سے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر میرے نگاہ میں تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ الیکشن ہاری ہوئی ہیں، اپنا بھی الیکشن ہاری ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ سپورٹ، جس سپورٹ پہ وہ وزیر کہلاتی ہیں، وہ سپورٹ ان کی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو سر دوسری جانب ایک ہمیں اسلام آباد سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججز کی مدت ریٹائرمنٹ کی بڑھائی جا رہی ہے، 3 سال کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے یہ درست ہوگا عدلیہ کے لیے، جوڈیشل ریفارمز؟ بہت غلط ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے ججز کے لیے رستے روکے جائیں گے، اور یہاں اسٹیٹس کو پیدا کیا جائے گا۔ 2 دفعہ پہلے یہ ایفرٹ ہوئی ہے، 1976 میں اور 77 میں، اور پھر بعد میں 2002 میں، تینوں دفعہ وکلا نے اس کو مسترد کیا اور واپس لینے پڑ گئی۔ یہ جو ایکسٹینشن مدت بڑھائی گئی، مدت بڑھانے کے جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو بھی 5th اور 6th امینڈمنٹ کو بھی ریجیکٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ ایل ایف او کے تحت مشرف نے بڑھائی تھی، اس کو بھی ریجیکٹ کیا وکلا نے، اور انہیں واپس لینی پڑی، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان، انہوں نے ذوالفقار بھٹو کے ریفرنس کا فیصلہ کیا، اور پھر جو دیگر مشرف کیس کا فیصلہ کیا، اب تک آپ ان کی کارکردگی کو کیا ریٹ دیتے ہیں؟ ابھی تک تو بڑی مایوسی ہے ان کی کارکردگی میں، یہ ٹھیک ہے پرانے کیسز انہوں نے ڈگ آؤٹ کیے ہیں، مطلب ہے کہ مشرف کس کی، وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے باقی جو فیصلے کیے ہیں، بالخصوص 2 فیصلے، ایک جو الیکشن سمبل والا فیصلہ ہے، یہ تاریخی طور پر غلط ہے، اور وہ ہمیشہ پچھتائیں گے یہ فیصلہ دے کے، اس طرح اور ججز اپنے فیصلوں کی وجہ سے ان پر اعتراضات تاریخی طور پر آئے ہیں، اگر یہ فیصلے کو درست نہیں کرتے تو پھر وہ ہمیشہ تاریخ میں اس فیصلے کی وجہ سے ان پر ایک حرف رہے گا۔ اسی طرح دوسرا جو بھی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے
سسپینڈ کیا وہ فیصلہ جس میں کہ ملٹری کورٹس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا، اس کے لیے جو انہوں نے بینچ بنایا وہ بھی نامناسب تھا، اور اس سے جو فیصلہ لیا وہ بھی نامناسب۔ جو 9 مئی کے سر واقعات ہیں، آپ کیا چیف جسٹس سے کو مطالبہ کرتے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ ان کی کارکردگی بہتر ہو سکے اگر وہ یہ فیصلہ کر دیں؟ آج کوئی فیئر الیکشن کمیشن بنائے اور ان سے انکوائری کروائیں کس بات کی؟ کہ 9 مئی کو حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے لوگ حاضر سروس ججز پر کمیشن بنائے؟ حاضر سروس ریٹائرڈ لوگوں نے کیا کرنا، یہ ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے بڑے عرصے سے سپریم کورٹ میں ہی؟ سپریم اس کورٹ۔ کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ بس یہ تو پہلے بندیال صاحب نہیں کر رہے تھے، لگا رہے تھے نا، اب پچھلے 6 ماہ میں انہوں نے لگایا۔ وہ تو حالانکہ کہہ رہے تھے کہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، ہم وہ سارے جلد از جلد سماعت ہو، درخواستیں پینڈنگ نہ رہیں۔ اب دیکھیں، اب کمیٹی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ کرے، کیونکہ 25 مئی سے پینڈنگ ہے، 25 مئی سے، اور اب تک وہ اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کاروائی نہیں۔ تو آپ کوئی ریمائنڈر ہی ڈال دیں سر۔ بہت دفعہ ہم نے ارجنسی کے لیے۔ مشرف تو انتقال کر چکے ہیں، وہ لگتا ہے کہ ان کی ختم ہو گئی ہیں چیزیں ساری؟ نہیں، ختم کیا ہونی، تاریخی طور پر تو وہ ان کو سائے موت بحال ہو گئی ان کی، صحیح ہے۔ تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اس سے کم از کم آنے والے کسی بھی فوجی ایڈونچر کو پتا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ خان صاحب پر کیوں یہ پابندی لگائے گی کہ وہ اپنے رہنماؤں سے، پارٹی قیادت سے نہ ملاقات کر سکیں؟ دیکھیں، ایک تو ان کی دل کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مرد آہن ہے، مرد حر ہے، اور جب بھی ہم ان سے ملتے رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، وہ کیسز کی جس دلیری سے اور جس بردباری اور جرت کے ساتھ وہ برداشت کرتے تھے، اور ہمیں خود حیرت ہوتی تھی کیونکہ انہیں پھر بھی فکر جو ہے پاکستان کی تھی، پاکستان کے عوام کی تھی، اور وہ جتنے ماشاءاللہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور کوئی ڈیل شیل نہیں ہے۔ میری اپنی بات ہوئی ہے، اس نے کہا نہ میں ڈیل کبھی کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ چور لٹیرے ڈاکو جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے، میرا مرنا جینا اسی دھرتی پر ہے، اسی ملک میں ہے۔ میں لوگوں کو ان کے بنیادی اور ان کے حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے پاکستان کی ساری جیلیں پھرا نواز دیں۔ شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اقتدار نہیں ملے گا، اس کو پرائم منسٹر شپ نہیں ملے گی۔ وہ اس کا بھائی بھی ادھر ڈمی ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جو اپنا وزیر خارجہ نہیں لگا سکتا، جو اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا، وہ اس کو کیا آپ کہیں گے کہ وہ کوئی مؤثر قسم کا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے، نہ عوام مانتی ہے۔ یہ عوام کے یعنی ان کے مینڈیٹ کی انسلٹ ہے اس کو لگانا۔ جو اپنا حلقہ ہارا ہوا ہے اس کو پاکستان کا وزیر اعظم آپ بنا دیں، اس سے زیادہ آج کل تو سر حلقے کھل رہے ہیں، اور جیسے جیسے حلقے کھل رہے ہیں تو نون لیگ کے بندے کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور ڈرامہ ہے جو ہم نے پارلیمان کے فلور پر بھی ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے کہ ان کی سازش اور زیادہ ہے کہ 16 سے 18 سیٹیں ہماری جو ہے ہم سے چھین لی جائیں، اور وہ یہ ری کاؤنٹنگ کی آڑ میں یہ جو ہے ہمیں ہرانے کی جو ہے مذموم کاوش کی جا رہی ہے۔ آج بھی ہائی کورٹ میں جب NA81 جو گجرانوالہ کا تھا، جو 8000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، اس کی ری کاؤنٹنگ میں 10,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ مسترد کر دیے، اور اس کو جو ہے 2000 ووٹوں سے ہرا، یعنی 7,000 پہلے ریجیکٹڈ تھے، 10,000 اور اس کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے ریجیکٹ کر دیے، اور وہ جو اس کی 8,000 کی لیڈ تھی اس کو جو ہے کنورٹ کر دیا اور نعرے کو بنا دیا۔ تو یہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، یہ فراڈ نظر آ جائے گا، قوم کو نظر آ رہا ہے، ملک کو نظر آ رہا ہے، کوئی بھی اندھا نہیں ہے۔ اچھا سر، شیر افضل مربت صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا، پھر دوسری پارٹی میں شامل ہونا، یہ کچھ PTI کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کو بے حد نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو خود جو ہے لیڈ کر کے خان صاحب کے پاس گئے تھے ہم، میرے ساتھ جو ہے بیرسٹر گوہر بھی تھا، میرے ساتھ جو ہے اپنا چیف وپ ہمارا جو ہے عامر ڈوگر بھی تھا، اور میرے ساتھ علی محمد خان بھی تھے۔ ہم نے عمران خان صاحب سے سیر حاصل اس پر گفتگو کی تھی، اور ہمارا اس وقت یہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی سے یا شیر پاؤ کی پارٹی کے ساتھ کر لیا جائے تاکہ ہم اپنا جماعت اسلامی سے، تاکہ ہمیں مخصوص نشستیں ہماری، کیونکہ جماعت اسلامی الیکشن بھی لڑی تھی، جماعت اسلامی اس معاملے میں وہ میری بات ہوئی تھی لیاقت بلوچ سے، اس نے کہا ہم
امانت داری کریں گے، اور امین ہماری امانت پہ کسی کو شک نہیں. آپ کی امانت ہوگی یہ جو آپ کے ممبران ہیں، اور جب آپ کو سمبل واپس مل جائے گا تو آپ بھلے اپنا جو ہے نام کے نیچے پھر واپس چلے جائیں، لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں گے. باہر کیف اس کے سنی اتحاد کا فیصلہ پھر کیسے ہوا؟ سنی اتحاد پہلے بھی انڈر کنسیڈریشن تھی، MWM کے علاوہ سنی اتحاد بھی تھی، لیکن دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ہم میجورٹی کا میجورٹی سے بھی زیادہ کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک پاکستان تحریک انصاف، ایک لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک مہاگیر پورے پاکستان کی جماعت ہے. یہ سبھی طبقوں کی، سبھی مسلکوں کی، سبھی جو ہے جو پاکستان کے باسی ہیں، اور اس لیے خان پاکستانی ہو، میرے بھائی پاکستانی بھائیوں کل کے سب کو بلاتا ہے، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ مستورات ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں. تو ہمیں اس سے بالا تر ہو کے، کوئی مذہبی چھاپ سے بالا تر ہو کے ہمیں جو ہے کرنا چاہیے. باہر کیف یہ فیصلہ کہاں ہوا سنی اتحاد کا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں، میرے یہ سنی اتحاد میں آپ لوگ جا رہے ہیں تحریک انصاف والے؟ نہیں، وہ تھی انڈر کنسیڈریشن، لیکن جو خان صاحب سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد کیسے اور کہاں کیوں خان صاحب سے جو بات ہوئی تھی وہ جماعت اسلامی کی ہوئی تھی، جماعت اسلامی اور شیر پاؤ کی ہوئی تھی، سنی اتحاد کی نہیں ہوئی تھی. سنی اتحاد پہلے انڈر کنسیڈریشن تھا، اس میں سے سنی اتحاد سے پہلے بات ہو چکی تھی، MWM سے بھی پہلے بات ہو چکی تھی. دوسروں کا خیال تھا کہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو وہ بہتر ہوگا، تو خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ پہلے جو خان صاحب نے اجازت دی تھی وہ MWM کی تھی. وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کون سے دوست ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کا کہا؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں اس میں شامل نہیں تھا. اچھا، دوسری سر بات یہ بتائیے گا کہ مگر جب ہوا تو ہم نے اون کیا، میں خود اس میں جو ہے میں نے خود اس میں دیا MNA کے طور پر ہم نے لکھ کے دیا، اس لیے مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے کہ کیوں ہوا گیا. دیکھیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی وکیلوں کی شاید کمزوری ہوئی یا غلط سوچ پہ یہ جو ہے سنی اتحاد میں شامل ہوئے، یہ بالکل لغو بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ کنفیوز کیا گیا. دیکھیں ایک ہے آئینی حق، آپ کا آرٹیکل 17 میں آئینی حق ہے سیاسی جماعت بنانا، پولیٹیکل پارٹی کا نفاذ کرنا. اس آئینی آپ جو ہے استحقاق پر، آئینی حق کے تابع کسی قانون کے تابع نہیں کر سکتے. آئین کو تابع نہیں کر سکتے. یورپی یونین کو خط لکھنے میں کتنی صداقت ہے؟ یورپی یونین والی تو کوئی ایسی لکھی نہیں گئی ہے، وہ البتہ IMF کا ضرور تھا، IMF کا اس پر اصول کی بات تھی، اس پہ بھی یہ تھا، مشروط تھا کہ آپ آڈٹ کروا لیجئے گا، اور جو بھی پاکستان کے عوام کے جو ہے منتخب نمائندے ہیں یا عوام کے منتخب نمائندوں پر جو حکومت بنتی ہے انہی کو استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی قرضہ لیں یا پاکستان پر. دیکھیں 3 نسلیں ہماری گروی کر رکھی ہیں ان 2 پارٹیوں نے، 3 نسلیں گروی کی، اور انہوں نے جو کچھ قرضہ لیا ہے کوئی ہمارے عوام پر اور دھرتی ماں پر اور لوگوں پر نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ اپنا جو ہے منی لانڈر کر کے انہوں نے لندن کے فلیٹس بنائے ہیں، اور انہوں نے ہائیڈ پارک، اور انہوں نے جو ہے یہ سر بات بتائیے گا، اب سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوئی لگتا ہے کہ خرید و فروخت کا بازار دوبارہ کھلے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں ہماری جو پارٹی میں جو خرید و فروخت بکنے والے تھے وہ چلے گئے، وہ انہوں نے لے وہ IPP نے لے لیے، اور انہوں نے جو ہے وہ پیٹریاٹس والوں نے لے لیے. پیٹریاٹ کا مطلب آپ بھی کچھ لینا چاہیں گے کس لیے؟ سینٹ کے لیے جوڑ توڑ کوئی؟ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جتنے ہیں وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، وہ کندن بن کے آئے ہوئے ہیں، ان کو نہ اثر ہو سکتا ہے، نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے. مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہ ملنا یہ کس کی ناکامی ہے؟ لیگلی طور پہ بھی آپ فائٹ ہار گئے اور دوسری جماعتیں نہیں، لیگلی طور پر ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ہم کوئی دیکھیں ہار اور ہائی کورٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خان کہتا ہے ہارتا بندہ اس وقت ہے جب ذہنی طور پر اپنی شکست کو تسلیم کرے. ہم نے شکست کبھی تسلیم نہیں کی ہے، اور ہم خان کے پیروکار ہیں، اس لیے شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو دوسری بات ہے کہ کس کی یہ فراڈ ہے، ان کا ہائیبریڈ والوں کا فراڈ ہے، یہ حکومت کا فراڈ ہے جو کر رہے ہیں. چلتی ہوئی حکومت نظر آ رہی کتنا؟ مجھے نہیں، حکومت ہے ہی نہیں. حکومت کون سی؟ ڈی فیکٹو ہے، ڈی جورے ہے ہی نہیں، جس کی اخلاقی بیس بھی نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے، آئینی بھی نہیں ہے، اس کو میں حکومت تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے ڈی فیکٹو ہے، ڈی فیکٹو تو ڈکٹیٹرز بھی رہے ہیں. گنڈا پور بھی ہیں وزیر اعلیٰ آپ کے، پھر وہ بھی ڈی فیکٹو ہوئے. نہیں، وہ کیسے ڈی فیکٹو ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں ہے. ہاں تو حکومت میں مرکز کی بات کر رہا ہوں اور 3 صوبوں کی بات کر رہا ہوں. KP کے ٹھیک ہے.
کے پی کے بالکل ٹھیک ہے. کے پی کے تو آپ کے اندھے بھی جانتے ہیں کہ جس وہ آگ کے دریا سے گزر کے شروع میں تو بڑے وہ انہوں نے ہارڈ لائن لی تھی رمیو گنڈاپور صاحب نے، بعد میں پھر وہ شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے اور بہت زیادہ پھر نہیں وہ امین گنڈاپور جو ہے پی ٹی آئی کا گنڈاپور نہیں گیا، معاف کرنا، یہ چیف منسٹر جو ہے کے پی کے گیا ہے، اور چیف منسٹر کے پی کے ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے پاس گیا ہے، اس لیے کہ جو محاصل کے پاس سے کیا ملنا تھا ان کو. او بھائی دیکھیں کے پی کے جو ایوارڈ کے این ایف سی ایوارڈ کے محاصل ہیں جو وہ اس نے روکے ہوئے ہیں مرکز نے، وہ عوام کے پی کے عوام کے لیے ضروری تھا، واجب تھا، تاکہ ایک تو عوام کا جو ہے کے پی کے عوام کی سدھار ہو، اور دوسرا کے پی کے کی ایز اے پروونس اس کی جو پروجیکٹس جو سٹال نہ ہو. پنجاب کی چیف منسٹر نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایئر ایمبولینس کا بھی اعلان کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر دے دیا کہ جہاں کسی کو ضرورت ہوگی مریض کو شفٹ کیا جا سکے گا. او بھائی یہ جو آپ نے کہا نا وہ فلانی چیزیں خریدیں گے، وہ کہنے نے لاندا ہے تو کھاندا ہے تو لاندا بھی ہے نا، وہ تو ان کی کک بیکس اور کمیشنز بنتی ہی تب ہیں جب یہ لگاتے ہیں. وہ یہ یار یہ تمہیں نہیں نظر آ رہا یہ چوتھی مرتبہ بھی دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں؟ ان کے جو ہے کوئی چالے ہیں خدمت کرنے کے عوام کے. حسن اور حسین کے وارنٹ بھی منسوخ ماشاء اللہ وہ تو ہونے ہی تھے بھائی، وہ تو ہونے ہی تھے. وہ حسن اور حسین ہیں. نواز شریفوں کا نام جس کے آگے لگ جائے ان کو تو عدالتیں اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں، قالین ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی گہری نظر ہے سارے معاملات پر. نواز شریف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کا فیوچر جو ہے وہ واپس چلا جائے گا. واپس بچے تو آگے ہیں ادھر. وہ تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی، لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے نا، ان کا تو سارا اسٹیک ہی وہاں ہے. کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو لائے تھے انہوں نے ہی ان کو دکھا دیا کہ تمہاری یہ اوقات ہے. 10 بجے تک معاملات ٹھیک چلتے رہے. 10 بجے کے بعد اس نے پاؤں پکڑے کہ مجھے بچاؤ، اور ہاں ظاہر ہے پھر 10 بجے کے بعد پھر فارم 47 کی جو ہے سہارا لیا گیا، اور فارم 47 سے نواز شریف کو بھی جتا دیا گیا. لاہور میں تو خود لاہور کا ایم این اے ہوں، لاہور سے لڑا ہوں اور ان کی اس نشست سے جیتا ہوں جو پہلا رفیق نے آپ سے شکوہ کیا ہے. میرا پہلا پاکستان کا پہلا مد مقابل ہوگا جس نے تسلیم کی. ایک ہی حلقہ جس میں تسلیم کی گئی شکست، ایک ہی حلقہ پاکستان میں. لیکن انہوں نے آپ سے شکوہ کیا، انہوں نے کہا میں نے تو پہلی بیل پر ان کا فون اٹھایا اور انہوں نے جا کے کہیں اور کوئی اور باتیں کر دی، میں نے تو ایسی بات کی نہیں. نہیں میں نے تو کوئی ایسی وہ دوسری بات کی شاید بات کر رہے ہیں. میں نے اس کو یہ کہا کہ تو نے بدلہ لے لیا، شکریہ، میں اب تیری جیل میں ہوں، وہ اس بات کی کر رہا ہے. وہ پنجاب کو کیوں آپ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا؟ یس تمہارا خیال ہے ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کی اوقات ہے مجھے ایک ایم این او کو گرفتار کرنے کی، ایک سابقہ گورنر کو، ریٹائرڈ گورنر کو گرفتار کرنے کی، ایک اٹارنی جنرل سابقہ کو، ایک سینیٹر کو، ایک وفاقی وزیر کو. میرا ذرا پروفائل تو دیکھو بھائی. مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی جی سے نیچے، یا ابھی تو میں شکر کروں کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تک نہیں گیا، لیکن یہ ان کی اجازت کے بغیر بھی مجھے گرفتار نہیں ملے گی آئی جی کو. نہیں میں کسی کو بھی معافی نہیں دوں گا. دیکھیں مافیا دیتے دیتے ہم نے پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے اور ہم نے ان کو جو ہے آسمان پہ بٹھا دیا. اگر ایک مرتبہ یہ لوگوں کو سزا ہو نا تو آپ یقین کریں کہ بیوروکریسی کوئی آئندہ سے جو ہے غلط حکم پر کسی کو گرفتار نہیں کرے گی. وہ کہیں گے ہمیں جو ہے تحفظ کیا ملتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.